کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں، سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا، بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے، 1 ہائیڈ پارک، باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہے، ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں، زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں، 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی۔ تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں، لوگوں کو بار بار پہلے یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں، کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں۔ یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں ہم وہ بیچ دیں گے، اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں۔ حال یہ ہے کہ جو 100 روپیہ جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت، تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی، اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے، وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا۔ قوم غریب ہوئی، آپ امیر ہو گئے ہیں، اس سے ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ مگر مچ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دیں کہ جی بڑی تکلیف ہے۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، باہر کا پیسہ لے کے آئے، اور آپ نے کیا کیا آ کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے NRO2 لے کے ختم کیے۔ 1100 ارب روپے کے یہ سارے آپ نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کی نیب میں، اور یہ سارا ختم کیا، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے۔ قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے تیار ہے۔ اور آج جو میں خاص طور پہ جو لاہور کے لوگ آج نکلے، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ بھی اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی، میں قوم کا آج لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے، اور صرف 3 بجے جب فیصلہ کیا اور 5 بجے کے 4:30 بجے گھر سے نکلا، تو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ شہباز شریف ہے، دیکھ لو، یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے۔ ان کو اس طرح کی گولیاں اب وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی، اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے۔ اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی۔ قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے جب سے میری حکومت گئی، میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو۔ میں نے ساری جو اپنی جدوجہد کی 10 اپریل کے بعد، وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی۔ ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جدوجہد سے نقصان نہ پہنچے، ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد سے، کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے، جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے، جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر، پاکستان گھٹنوں پہ ہے۔ آج ہم IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے، جب ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا، آج وہاں حالات دیکھیں۔ ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی، آپ ذمہ دار ہیں۔
ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ گیا تھا، ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا، اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی، اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے، ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے، اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ یہ سازش تھی پاکستان کے خلاف، اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جنگل کا قانون نہ ہو۔ ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، انصاف ہو۔ ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف۔ ہمارے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق، جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے، جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ ختم کیے گئے۔ جو 25 مئی کو ہوا، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے، لوگوں نہ چادر نہ چار دیواری کا سوچا، لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، نہ عورتوں کے دیکھے، ایک 11 سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے 3 بجے لے گئے پولیس اسٹیشن، کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا۔ جو 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے، عورتیں بچے دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی، پرامن احتجاج ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے، کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے۔ کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پرامن احتجاج کیا جائے۔ اس کے بعد کیسز بنائے گئے، نیب کیسز بنائے گئے، اور میں یہ نیب چیئرمین جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا، اس نے بھی، وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جائیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے۔ 1100 ارب روپیہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 3 سال میں، 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا، جو پاکستان کے خزانے میں آیا۔ 480 ارب روپیہ 3.5 سالوں میں۔ 1100 ارب روپیہ مزید اور آنا تھا، انہوں نے سب معاف کروا لیا، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائے مہنگائی کے لیے۔ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی۔ نیب، ایف آئی اے، جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز، میرے اوپر 70 ایف آئی آرز کاٹی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، جتنی مرضی کرے۔ اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا، لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے، خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے، کہ یہ جو خوف دیتے نا ہم جیل میں ڈال دیں گے، پوری کر لو اپنا شوق۔ دیکھا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں، ساری ہماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرام دا فرنٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں جیلوں کے لیے۔ ہم نے 200 لوگ تیار کیے تھے، ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جیلوں میں ڈالنے کے لیے۔ وہ پشاور سے مجھے کالیں آ رہی ہیں کہ جی 200 کا نہ بتائیں، ہم تیار بیٹھے ہیں، کل لیڈرشپ تیار بیٹھی ہے، ہزاروں لوگ تیار بیٹھے ہیں جیلوں میں جانے کے لیے۔ پنڈی سے کالیں آ رہی ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان تیار بیٹھا ہے، کیونکہ پاکستانی تنگ آ چکے ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر، یہ جب سے امپورٹڈ حکومت اور یہ مجرموں کی حکومت آئی ہے، مجھے کوئی بتائے، میں آج سارے پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جدھر ایک مفرور، ایک بگوڑا ملک سے، قانون سے بھاگا ہوا، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں اس کی اجازت دی جاتی ہے
کہ اربوں रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर था इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है, ये बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए एफआईए के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे, नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया। और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मुझसे 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है उसकी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछें कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें ये मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हुकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। ये इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजलुर रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे अपने लोग बैठा के वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, जो बेकसूर लोगों पे, जो जमहूरियत के ऊपर अटैक करता है, इंशाअल्लाह आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। और मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप तैयारी करें। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, इसका मतलब कि कानून खत्म हो जाएगा 90 दिन के बाद। इसका मतलब आइन खत्म हो गया। इसका मतलब हमारा माशरा डिक्लेयर हो जाएगा बनाना रिपब्लिक। इसका मतलब कि यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है। इसलिए अवाम ने इस मुल्क के आइन की हिफाजत करनी है। और जिस तरह का अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जजेस के ऊपर, जिस जज से इनको
لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے، آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو ابھی یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ، یہ ہے وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے پیسہ، جنہوں نے این آر او لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے. میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے. میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا. حکمران ججز پر بھی لفظی حملے کر رہے ہیں. ان کی تاریخ میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، یہ تاریخ میں مافیاز کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. آپ کے بچوں کو کینسر، آپ کے شہر کے بڑے